پیارے بچوں، کیا حال چال ہے؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے اور خوب پڑھ لکھ رہے ہوں گے اور سردیوں کا مزہ لے رہے ہوں گے۔ چلیں ہم اپنی دوسری آن لائن کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ ہے جماعت اول اور جنوری 2026 یعنی کہ اب نیا سال شروع ہو چکا ہے۔ تو ہمارا موضوع ہے وہ ہے تصویری تفہیم۔ تصویری تفہیم کیا ہوتی ہے؟ چلیں میں آپ کو بتا دوں۔ ہم نے یہ جماعت سے پہلے ایک دفعہ کی ہے۔ یعنی کہ آپ کو تصویر دی جاتی ہے اور اس تصویر کو دیکھ کے آپ نے کچھ جملے لکھنے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تصویر کو دیکھ کے آپ کو جو بھی سمجھ آیا ہے آپ نے اس کو الفاظ میں کی صورت میں تحریر کر دینا ہوتا ہے، لکھ لینا ہوتا ہے۔ یعنی تدریسی مقاصد، یعنی کہ آپ اس سبق کے بعد کیا کیا سیکھ سکیں گے، کس قابل ہو جائیں گے کہ آپ کون سی چیزیں سیکھ چکے ہوں گے۔ تصویر دیکھ کر سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوگی، مشاہدے کی عادت کو فروغ ملے گا، تصویر میں موجود چیزیں اور کرداروں کو پہچاننے کی مہارت پیدا ہوگی اور بچوں کو تصویر کے بارے میں بولنے کی ترغیب ہوگی، سادہ اور مختصر جملے لکھنے کی مشق ہوگی۔ ایک سادہ سی تصویر کو دیکھ کر آپ لوگ تصویر میں کیا کیا ہو رہا ہے، کون کون ہے، سادہ اور مختصر جملوں کی صورت میں آپ لکھ سکیں گے۔ اسلامی نقطہ نظر، اللہ تعالیٰ نے تصویر میں نظر آنے والی ہر چیز پیدا کی ہے۔ قدرت کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا سکھانا، اچھے اخلاق اور ایک دوسرے سے محبت کی ترغیب دینا، صفائی، مدد اور رحم دلی کی اہمیت بتانا۔ بیٹا، اسلامی نقطہ نظر یہاں دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہر ایک چیز میں ان کا عنصر نظر آتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی بڑائی، ان کی بزرگی ہمیں ہر ایک چیز میں نظر آتی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا، اب تصویری ہر کام کو کرنے کا نا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے زندگی گزارنے کا بھی ایک طریقہ ہے جو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سمجھایا ہوا ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، کر کے دکھایا ہے۔ اسی طرح جو ہمارا ٹاپک ہے تصویری تفہیم، اس کے بھی کچھ اصول و ضوابط ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے پیارے بچے کہ آپ نے تصویر کو غور سے دیکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے چیزوں کی پہچان کرنی ہے کہ آپ کو تصویر میں کیا کیا چیز نظر آ رہی ہے۔ اس کے بعد آخر میں اگر سوالات دیے گئے ہیں تو آپ نے سوالات کو غور سے پڑھ کر ذہن میں رکھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ آسان اپنی جماعت کے حساب سے آپ آسان اور چھوٹے جملے لکھیں اور اس کے علاوہ درست الفاظ استعمال کریں۔ ٹھیک ہے، یہ تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے، بڑی پیاری سی تصویر ہے جس میں آپ کو چند بچے نظر آ رہے ہیں۔ اور اب یہ تصویر باغ میں میں آپ کو مثال دے رہی ہوں کہ باغ میں بچے کھیل رہے ہیں۔ اس میں کیا جملے ہو سکتے ہیں؟ اس میں آپ سادہ سے جملے لکھ سکتے ہیں جیسے یہ ایک باغ ہے، بچے کھیل رہے ہیں، درخت ہرے بھرے ہیں، سورج چمک رہا ہے، پھول کھلے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور بچے بہت خوش ہیں۔ اس طرح آپ مختلف قسم کے جملے لکھ سکتے ہیں۔ اب یہ جو تصویر آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے، اصل میں آپ نے اس تصویر کے بارے میں لکھنا ہے۔ تصویر الفاظ میں نے آپ کو دے دیے ہیں، چلیں میں ایک دفعہ پڑھ دیتی ہوں۔ بچہ، درخت، بستہ، پارک، اسکوٹر، بلی، کتا یا بینچ۔ ٹھیک ہے، اگر ہم تصویری تفہیم اس طرح کریں، ایک دفعہ پھر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ تصویری تفہیم کس طرح کریں۔ تصویری تفہیم کو کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ تصویر کو غور سے دیکھیں، تصویر میں جو چیزیں نظر آئیں ان کے نام بتائیں، سوچیں کہ بچے کیا کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ
علاوہ بتائیں کہ یہ جگہ کون سی ہے. ایک سادہ سا جملہ مطلب سادہ جملہ بولیں، 2 یا 3 آسان جملے لکھیں. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس تصویر کو غور سے دیکھ کر ایک صفحے پر اس تصویر کے بارے میں کم از کم 8 سے 10 جملے لکھنے ہیں اور اس کو ایک پیراگراف کی فارم میں لکھنا ہے. پیراگراف کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جہاں سے آپ کا ایک جملہ ختم ہو رہا ہے، ختمہ لگا کر آپ نے وہیں سے دوسرا جملہ شروع کر دینا ہے اور اپنے کام کی تصویر کھینچ کر اسکول گرام پر ارسال کریں. آپ کی آسانی کے لیے میں نے کاپی کا صفحہ پھر ایک دفعہ دے دیا ہے، جس میں آپ نے گھر کا کام بیچ میں لکھنا ہے، صفحے کے بیچ میں، اردو کے صفحے کے بیچ میں. ایک طرف آپ نے تاریخ لکھنی ہے اور دوسری طرف آپ نے جو بھی دن ہوگا آپ نے وہ لکھنا ہے. امید ہے کہ آپ کو کام سمجھ آ گیا ہوگا. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ